بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جس طرح مخصوص اوقات مقبولیت دعا میں اثر رکھتے ہیں، اسی طرح انسان کے بعض حالات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دعا کے لیے مخصوص فرمایا۔ جن میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی وہ حالات یہ ہیں: 1. اذان کے وقت، 2. اذان و اقامت کے درمیان، 3. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد اس شخص کے لیے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو، اس وقت دعا کرنا بہت مجرب و مفید ہے۔ 4. جہاد میں صف باندھنے کے وقت، 5. فرض نمازوں کے بعد، تلاوت قرآن کے بعد اور بالخصوص ختم القرآن کے بعد، اور بالخصوص پڑھنے والوں کی دعا بنسبت سننے والے کے زیادہ مقبول ہے۔ آب زمزم پینے کے وقت، میت کے پاس حاضر ہوتے وقت، یعنی جو شخص نزع کی حالت میں ہو اس کے پاس آنے کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مرغ کے آواز کرنے کے وقت، مسلمانوں کے اجتماع کے وقت، مجالس ذکر میں، اقامت نماز کے وقت، بارش کے وقت۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین و تابعین کا یہ عمل سنا ہے کہ بارش کے وقت خصوصیت سے دعا مانگتے تھے۔ جس اللہ کو زمین کے اوپر بھول نہ سکی تو زمین کے نیچے کیسے بھول سکتی ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ کا انتقال ہو گیا، خواب میں اپنی خادمہ کو ملی۔ انہوں نے کہا کہ اماں، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ میرے پاس منکر نکیر آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ تمہارا رب کون ہے اور کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا اپنے پروردگار کے پاس سے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا جب اتنی دوری سے آنے پر آپ اپنے رب کو نہیں بھولے تو میں 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر اپنے رب کو کیسی بھول سکتی ہوں؟ کہا کہ جس رب کو ساری زندگی نہیں بھولی اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر کیسے بھول جاؤں گی؟ انہوں نے کہا چھوڑو، اس کا کیا حساب لینا۔ خادمہ نے کہا کہ آپ کی گدڑی کہاں گئی؟ گدڑی ایک لمبا ساجا کو کہتے ہیں جو عرب پہنتے ہیں، ہمارے ہاں اس کا کوئی دستور نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا تھا کہ مجھے کفن میری گدڑی میں ہی دے دینا، میرے لیے نیا کپڑا نہ لانا۔ لیکن ان کی خادمہ نے دیکھا کہ بہت عالیشان پوشاک پہنی ہوئی ہے، کہنے لگی کہ وہ گدڑی کہاں گئی؟ کہا کہ اللہ نے سنبھال کر رکھ دی ہے کہ قیامت کے دن میری نیکیوں میں اس کو بھی تولے گا اور اس کا بھی وزن کرے گا۔ ہمارے دور اول کی حکومت اسلام کے پیلانے کا ذریعہ تھی، ان کی تجارت اسلام کی پیلانے کا ذریعہ تھی، اور ہمارے تجارت اسلام کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے کتنے راستے ہیں۔ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اسے قرب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ترجمہ، جو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ دیکھیے کس قدر پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، لیکن اپنی طرف سے طلب تو ہو، وہ تو اس قدر مہربان ہے کہ ہماری طرف سے طلب میں ضرور دستگیری فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ترجمہ، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھلاتے ہیں۔
یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ان کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بے شمار راستے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک ہی طریقہ ہو، بلکہ حالات و صلاحیت کے لحاظ سے الگ الگ ہو سکتا ہے۔ عالم کے لیے الگ، اللہ کے علم والے کے لیے الگ، اور کم فرصت والے کے لیے الگ الگ طریقے ہوں گے۔ تاہم شرط ایک ہے، طلب ہو، اس کی فکر اور لگن ہو۔ جزاک اللہ۔